ایک بندہ ہے جس کو ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں بے فکر ہو جائیں. وہ کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس سے وہ بے فکر ہو جائے. کہتا ہے کچھ نہیں. تو میں کہتا ہوں اچھا اب آپ اگلے آنے والے وقت میں مہینہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایسا کیا کریں گے کہ وہ بے فکر ہو جائے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کروں گا اور میں مٹھائی وغیرہ نہیں کھاؤں. اب بھی تو کچھ کام ہو سکتے ہیں نا جو کہ آپ کریں. مثال کے طور پر آپ گوگل پہ چلے جائیں اور جا کے تو پتہ چلائیں، یا کوئی کتاب ہم سے مانگ لیں کہ کوئی کتاب دے دیں جو کہ ارلی ریکوری میں، شروع کی ریکوری میں مریضوں کے کام آنے والی کچھ کتابیں ہوتی ہیں. پہلے سال کی ریکوری میں، دوسرے سال کی ریکوری میں، 3rd ایئر ریکوری میں، دیر آفٹر ریکوری میں. تو کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کچھ لٹریچر ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر 12 قدموں کے پروگرام کی میٹنگز ہوتی ہیں ان مریضوں کی جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے کافی عرصے سے. وہاں 10 سال والے، 15 سال والے آ کے تو اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اپنی بیماری کے حوالے سے، بیماری سے شفا کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. تو وہ میٹنگز آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کو 10 سال ہو گئے ہیں نشہ چھوڑے ہوئے، وہ روزانہ شام کو آ کے میٹنگ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں لیکن 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ابھی بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ، جا کے وہاں بیٹھتے ہیں اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ جو ان کی طرح سے نشہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مشکلات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے انہوں نے ان مشکلات پہ قابو پایا وہ یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی سٹینڈ ہوتا ہے کہ یہ سیل فون نہیں استعمال کرنا، تو یہ صرف مریض کی آزمائش نہیں ہوتی، یہ گھر والوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے سیل فون نہیں دینا اور اس بات کو لاگو کروانا ہے جس کے لیے ان کو صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سٹینڈز گھر والے تو کم نہیں کراتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریض بھی کم نہیں کراتا، کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ امتحان میں 6 سوال آئے ہیں اور جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ 6 سوال حل کرنے، وہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے اسٹیج پہ کہتے ہیں جی یہ سوال جڑا ہے نا ہے جو کر دیو اے اوکھا ہے، پھر دوسرا سوال ہے بھی کر دیو اے بھی اوکھا ہے. تو پیشنٹ بھی نہیں کرتا. یہ سٹینڈز جو ہوتے ہیں یہ پروفیشنلز ڈیزائن کرتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی مریض بار بار کہے کہ میرا سٹینڈ ہٹا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سٹینڈ نہیں ہٹنا چاہیے. ایڈکشن سے جو ریکوری کی لرننگ ہے یہ ساری عمر جاری ہے. جیسے ہماری عام زندگی میں بھی اگر فرض کریں ہم سکون کی تلاش میں ہیں تو عموماً یہ تلاش ساری عمر سکون کی تلاش، عزت کی تلاش، عزت نفس کی تلاش، نفس مطمئن کی تلاش، جو بھی تلاش ہے، جو مشن ہے وہ جاری رہے گا. جب بھی مریض سٹینڈز کے بارے میں بات کرے گا، کہے گا دوائی کم کر دو، تو اس کا مطلب ہے کہ دوائی کم نہیں کرنی. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا موبائل مجھے دے دو تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں دینا، کیونکہ بنیادی بات علاج میں یہ ہے کہ مریض کو بات ماننا ہے، منوانا نہیں ہے. علاج کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ جو ٹیکہ ڈاکٹر تجویز کرے اس نے لگوانا ہے، اس نے انکار نہیں کرنا، اس نے اس کی ڈوز کا فیصلہ نہیں کرنا، اس نے قسم کا فیصلہ نہیں کرنا کہ کون سا ٹیکہ لگنا چاہیے تو کون سا نہیں لگنا چاہیے. اور جو بھی ایسا کرتا ہے علاج کے ساتھ فڈلنگ کرتا ہے، یعنی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے علاج کے ساتھ، اس کو مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے. وہ لیگز بیہائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، لیگ بیہائنڈ کرتا ہے، پیچھے رہ جانا. اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو دشواریاں زیادہ ہوتی ہیں. لہذا یہ بات کہ جتنی جلدی سرنڈر کر دے اپنی فیملی کے سامنے جہاں فیملی ایشوز ہیں، اور اپنے کونسلر کے سامنے جہاں علاج کے ایشوز ہیں، جتنی جلدی سرنڈر کر دے
उतनी जल्दी छुट्टी मिल जाती है। बहुत सारी फैमिलियों में ये सवाल उभरता है जहाँ ख़ास तौर पर कोई ऐसा बंदा अल्कोहलिज़म का शिकार होता है जो कि ख़ानदान का सरबराह होता है और उसने माजी में ख़ानदान के लिए बहुत काम किए होते हैं और कारोबार को वसी किया होता है जो अब उसके बेटे संभाल रहे होते हैं, और वो अब अल्कोहलिज़म में पड़ गया और एक कमरे में बिस्तर पे लेटा रहता है और उसका फीमर बोन भी फ्रैक्चर है क्योंकि वो लड़खड़ा के किसी दिन गिर गया था और वो बुढ़ापे में है, और उसके 4 बेटे अब कारोबार संभालते हैं और वालिद को अल्कोहलिज़म है। और इस तरह की और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें घर का कोई मेंबर नशा करने लगता है और उसके नशा करने के जो नताइज हैं वो उस तक महदूद नहीं रहते, बल्कि नशा करने के जो नताइज हैं वो फैमिली को भुगतने पड़ते हैं। फैमिली को वो मेस या वो ख़राब नताइज मैनेज करने पड़ते हैं, फैमिली को वो नताइज संभालने पड़ते हैं। जब वो नशे की बीमारी की वजह से कोई तोड़ फोड़ करता है, कानून को हाथ में लेता है या कोई गड़बड़ करता है, तो फैमिली को वो नताइज भुगतने पड़ते हैं। जब वो नशा अपना नशा करने के लिए किसी और के लिए नशे का बंदोबस्त करता है, जब वो अपना नशा आगे चलाने के लिए दूसरे 4 लोगों को नशा लगाता है, ड्रग डीलर भी बन जाता है, तो ये फिर उसका हक नहीं रहता। वो अपना हक जो है वो खो देता है। हक होता है जब हमारे हाथ अपने साफ़ होते हैं। हमारा कोई भी जो हक होता है उसके लिए लाजिम है कि हमारे अपने हाथ साफ़ हों। ये कानून की किताब में बुनियादी तौर पर लिखा हुआ है कि हक होता है जब आपके हाथ साफ़ होते हैं, और जो ही आपके हाथ साफ़ नहीं रहते आपको उस हक से महरूम कर दिया जाता है। हक जो होता है उसके लिए हाथ साफ़ होना ज़रूरी होते हैं, और फैमिली आम तौर पर लिविंग रूम में बैठ के जो बातें कर रही होती है या किचन टेबल पे जो बातें हो रही होती हैं वो ये हो रही होती हैं कि नशे के नताइज को जल्दी से कैसे मैनेज कर दें, क्योंकि नशे की बीमारी नताइज पैदा करती है, गड़बड़ पैदा करती है, उससे घर वालों के लिए मसाइल पैदा होते हैं और घर लड़खड़ाने लगता है, घर के अफराद लड़खड़ाने लगते हैं और फिर वो एक दूसरे की मदद से सहारा दे के दोबारा बैलेंस कायम करते हैं और लगता है कि मामला ठीक हो गए हैं। जो घर में ताज़ा तूफ़ान आया था वो उसको हमने कवर कर लिया है और बड़ा इत्मीनान महसूस होता है कि हम बहुत एग्जेक्टिव हैं, बहुत करू हैं, हमने ये जो लड़खड़ाहट थी इसको ठीक कर लिया है, पकड़ पकड़ के एक दूसरे के सहारे के साथ हम ऑफ बैलेंस जो हो गए थे हमने दोबारा बैलेंस क्रिएट कर दिया है। और फिर वो समझते हैं कि अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन फिर नशे की बीमारी में से नए नताइज निकलना शुरू कर देते हैं और फिर फैमिली ऑफ बैलेंस हो जाती है और वो फिर अपने आप को बैलेंस में लाते हैं। तो वो सारा दिन बैलेंसिंग एक्ट करते रहते हैं, वो सारा दिन अपने ख़ानदान को, अपने आप को, अपने घर को, अपने कारोबार को तवाज़न में लाने की कोशिश करते रहते हैं और उसका तवाज़न बिगड़ता रहता है। जैसे कि आम तौर पर जहाज़ अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहता है और पायलट का काम होता है कि वो जहाज़ को उसी डायरेक्शन में रखे जो उसकी मंजिल की तरफ जाती है। अब बात यह है कि जो एडिक्शन की बीमारी है वो पीछे कंटिन्यूसली लाइफ को अनमैनेजेबल बनाती रहती है, गैर मुनज़्ज़म बनाती रहती है, और वो जो पीछे छुपी हुई फोर्स है जिसे हम बीमारी कहते हैं वो उसे मुसलसल अनमैनेजेबल बना रही है लाइफ को, और हमें वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो पीछे कहीं छुपी हुई है और हम सिर्फ सामने के जो नताइज हैं, जो सामने की ख़राबियां हैं उनको ठीक करने में लगे रहते हैं। और हम समझते हैं कि अगर ये मसाइल हम हल कर देंगे जो कि नशे की बीमारी से पैदा हुए हैं तो मरीज़ नशा करना छोड़ देगा। वो ये समझते हैं कि मरीज़ नशा इसलिए करता है कि उसके ज़िंदगी में मसाइल हैं, उसके इश्यूज़ हैं, अगर ये इश्यूज़ हल कर दिए जाएं तो वो नशा नहीं करेगा। हकीकत यह है कि वो नशा इसलिए करता है कि उसको नशे की बीमारी है और नशे के इस्तेमाल से
بیماری میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب نشے کی بیماری ہوتی ہے اور بندہ نشہ پھر بھی کرتا ہے, جب بندے کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور وہ پھر بھی مٹھائی کھاتا ہے, تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو مسائل کو حل کرنے کی بجائے وہ جو پیچھے سورس ہے جو کہ مسائل پیدا کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جو پیچھے ایک کنٹینوسلی مسائل پیدا کرنے والی فیکٹری ہے جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں, جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے تب تک تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا نشے کی بیماری پہ نظر رکھنے کی بجائے نظر رکھی جاتی ہے ان گڑبڑوں کی طرف سے جو کہ نشے کی بیماری کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں. اور ایک گھر میں بزرگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ خاندان کو بنا گئے, انہوں نے بہت وسیع کاروبار کیا, وہ الکوہلزم میں ہیں اور 4 بیٹے ان کے جو ہے کام کاج کرتے ہیں, اور والد ان کے جو ہے وہ سارا دن الکوہل لیتے ہیں. اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھی اپنے والد کے علاج کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو اچھا لگتا ہے شراب پینا, ہم ان کو اس عمر میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, یہ ان کی خوشی ہے, یہ اس میں راضی ہیں, ہم نے ان کے لیے میل نرس رکھ دیے ہیں, ان کے لیے ملازم رکھ دیے ہیں تاکہ ان کی جو پہلے ٹانگ ٹوٹی ہے گر کے آئندہ یہ گر کے ٹانگ نہ توڑوائیں, لیکن یہ پیتے رہیں اور پیتے پیتے سکون سے اس دنیا سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے, ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے علاج میں ڈال کے. پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں شراب کا استعمال نارملی ہوتا ہے اور وہ الکوہلزم میں اور شراب پینے میں فرق کو سمجھتے ہیں, اور دعوتوں میں, مہندیوں میں, رسموں میں شراب کا استعمال ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو پھر اس معاملے کی تپش دوسرے تک تو نہیں پہنچنی چاہیے. آپ کا کیا حال ہے؟ اگر کسی کا ذاتی معاملہ ہے شراب پینا تو پھر اس کے شراب پینے کی تپش دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے. کیا آپ مانتے ہیں کہ شراب کی بیماری میں تپش دوسروں تک پہنچتی ہے؟ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوتا, اس کی ذمہ داریاں دوسرے پوری کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بچوں کی ذمہ داریاں دوسرے پوری کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بیوی کی ذمہ داریاں دوسرے پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا ذاتی مسئلہ تو نہ ہوا, پھر تو اس کا ذاتی مسئلہ نہ ہوا. لیکن جو میں نے ایک آئیڈیل سینیریو بتایا ہے کہ ایک باپ ہے جو 70 سال کا ہے اور اس نے بہت انڈسٹریز قائم کی ہیں اور ان کے 4 بیٹے اب ان انڈسٹریز کو چلاتے ہیں, اور بچوں نے انتظام کر دیا ہے, بلکہ ایک ڈاکٹر بھی رکھ دیا ہے, 2 میل نرس رکھ دیے ہیں کہ باپ ہمارا بیٹھ کے شراب پیتا رہے. تو ایک کمرے کے اندر رہے, ویسے وہ چل کے اب باہر بھی جا نہیں سکتا, اور بیوی اس کی ویسے ہی فوت ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے شراب پیتا رہے. تو 4 بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا کہ غلط فیصلہ کیا؟ غلط فیصلہ کیا, غلط کیا نا, غلط کیا. اب یہ تو ایک ایگزامپل ہے جس میں وہ ایک کمرے تک محدود ہیں, انہوں نے ساری زندگی اربوں روپے کما رکھے ہیں. یہ میں ریئل واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اربوں روپے انہوں نے کما رکھے ہیں, جو بیٹے آگے کاروبار چلا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ یعنی کنٹینوسلی آگے چل رہا ہے. تو میں ایک آئیڈیل سچویشن میں جب کہتا ہوں کہ وہ شراب پیتے ہیں تو ان کے شراب پینے سے نہ تو وہ سڑکوں پہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے دے رہے ہیں, نہ وہ شراب پی کے بیوی کو مار پٹائی کر رہے ہیں کیونکہ بیوی پہلے ہی مر چکی ہے, نہ وہ شراب پی کے تو کوئی دنگا فساد کرتے ہیں, نہ وہ شیشے توڑتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد 3-4 میل نرس ہیں, کچھ گھر کے ملازم ہیں, کچھ ایک ڈاکٹر بھی پرماننٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو کہ ان کا معائنہ کرتا رہے شراب پینے سے پہلے, شراب پینے کے دوران اور شراب پینے کے بعد. جی لوگ رکھ لیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نشہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ملازم رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ نشہ کر کے محفوظ رہیں. مائیکل جیکسن ان میں سے ایک تھا, بلا ٹرکوں والا ان میں سے دوسرا تھا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈرگز کا مزہ لیں لیکن ڈرگز سے مرے نہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا ڈاکٹر قریب ہوگا, ہاں, حالانکہ وہ ایک سیب کھا کے ڈاکٹر کے نعم البدل کے طور پر بھی گزارا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر کو دور رکھا جا سکتا ہے. لیکن میں بتا رہا تھا مثال کہ ایک بندے کی آئیڈیل مثال جو کہ میرے ذہن میں ہے, میں جانتا ہوں اس فیملی کو,
اور وہ اپنے والد کے لیے شراب بھی مہیا کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد کے لیے ملازم بھی مہیا کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد کو روزانہ جا کے قدموں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے والد کی حکم عدولی نہیں کر رہے، اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں، اور ان کے والد ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا رہے، صرف اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں ایک بیماری کی وجہ سے، میزریبل حالت میں جاتے جاتے خدا نہ خواستہ وہ زندگی کھو دیں گے۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کے بیٹوں کو کبھی نہ کبھی یہ خیال ہو کہ ہم نے اپنے والد کو ان کی بیماری میں مدد، میڈیکل ایڈ فراہم نہ کی۔ ایسا تو بہت گھروں میں ہے جہاں والد نے بڑی شاندار زندگی گزار کے اپنے آپ کو شراب کے حوالے کر دیا، اور بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری خدمت کی، ہمیں دولت کما کے دی، اب یہ جو بھی کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے، اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ سب نے جس میں جو بھی ہوتے ہیں لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب ان کے مالی مفادات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، پر اس کے مقابلے میں ایک 22 سال 24 سال کا 30 سال کا ایڈکٹ جس کے اقدامات سے اس کی فیملی کو شب و روز تکلیفیں ہوتی ہیں، جس کے اقدامات سے اس کے محلے داروں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے معاشرے کو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ نئے نئے ایڈکٹس بنا رہا ہوتا ہے، کیا اس کو بھی اس کے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ 70 سالہ نوجوان کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے حال پہ، لیکن کیا ان نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا کوئی رائٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ان کا بندوبست صرف یہ سوسائٹی کرتی ہے اجتماعی طور پر کہ ان کو علاج مہیا کیا جائے اور عزت کے رستوں پہ لایا جائے، اور اس کے لیے عام طور پر 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے فیملی انٹرونشن کا، اور ایک طریقہ ہے تھیراپیوٹک کمیونٹی کا۔ تھیراپیوٹک کمیونٹی کا مطلب ہے کہ جب بھی وہ جرم کریں تو ان کو 2 آپشن دی جائیں کہ یا تو آپ کو 5 سال قید ہوگی یا آپ علاج میں چلے جائیں۔ تو تھیراپیوٹک کمیونٹی کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اور بھی طریقے ہوتے ہیں جس میں اگر کوئی پیشنٹ نشہ کرتے کرتے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ بیہیویئر شو کرتا ہے تو ایک 22A کی درخواست ہوتی ہے جو عدالتوں میں دی جا سکتی ہے۔ 22A کی درخواست، یہ 22A اور 22B کہتے ہیں اس کو، تو جس میں ایک جسٹس آف پیس ہوتا ہے سیشن جج، اس کی عدالت میں جا کے والدین ایک درخواست دیتے ہیں، اور وہ درخواست یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا فیملی ممبر نشہ کرتا ہے اور اس کے نشہ کرنے سے ہماری زندگی اجیرن ہے اور معاشرے کو اور قانون کو بھی وہ توڑتا ہے، تو اس کے علاج کا حکم صادر کیا جائے۔ تو پھر وہ جسٹس آف پیس یعنی سیشن جج وہ علاج کا حکم صادر کرتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر مطمئن نہ ہو جائے۔ جب کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے تو قانون میں ایک گنجائش موجود ہے کہ گھر والے 15 پہ کال کرتے 15 پہ کال کرتے ہیں، اور 15 پہ کال کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا یا ہمارا خامد یا گھر کا فرد توڑ پھوڑ کر رہا ہے، تو آپ آ کے تو ہماری مدد کیجئے، آپ اسے سمجھائیے۔ تو پھر 15 یعنی پولیس فوراً پہنچتی ہے، اور پولیس اس کو کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے حوالات میں ڈال دیں گے اور پھر آپ کو عدالت میں پیش کریں گے، اور عدالت سے آپ کے علاج کے آرڈرز ہم لیں گے۔ تو رستے موجود ہیں، لیکن فیملیز عام طور پر گھر کی بات کو گھر میں رکھنا چاہتی ہے، پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھانا چاہتی، فیملی سلوشن باہر نہیں ڈھونڈنا چاہتی۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سلوشن اندر ہی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، فیملی باہر سلوشن نہیں ڈھونڈنا چاہتی، گھر سے نکل کے جا کے تو سلوشن نہیں ڈھونڈنا چاہتی، کیونکہ اس میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، شیم فیل ہوتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے جیسے نشے کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ہم گھر میں ہی حل کر لیں، اور بہت سے طریقے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ لکھ نہیں رہے ہوتے کہ کون کون سا طریقہ کام نہیں کرتا۔ وہ بہت سے طریقے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ ایک ڈائری رکھیں اور جو طریقہ
کامیاب نہ ہو اس کے اوپر کراس لگا دیں۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، آپ نے ان کا نام بھی ضرور سنا ہوگا، ان کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن یہ بلب والا، اور اس کا ایک شاگرد تھا جو کہ بہت تنگ تھا، کیونکہ تھامس ایڈیسن روز تجربات کرتا تھا اور کامیابی نہیں ملتی تھی۔ تو شام کو تھامس ایڈیسن تو خوش نظر آتا تھا، لیکن اس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ خوش نظر نہیں آتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ بہت کھجل کر رہے ہو تسی مینوں۔ تو وقت گزرتا گیا تو ایک دن وہ جو اسسٹنٹ ہے وہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ جی تسی آپ بھی پریشان ہوندے ہو، میں نے بھی پریشان کر دے، چھڈو اس دھندے چ کی پیا ہے، بلب بنا رہے ہو، بندہ کوئی نہیں۔ تو ہزاروں طریقے ہم نے آزمائے ہیں تو یہ تو بنتا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہزاروں طریقے جو آزمائے ہیں میں نے سارے لکھے ہیں، اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ والا طریقہ کام نہیں کرتا، یہ والا طریقہ کام نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑے ہی طریقے ہیں جو کام نہیں کرتے، ایک دن وہ طریقہ آ جائے گا کہ جو کام کرے گا۔ اور اگلے دن ہی وہ طریقہ آ گیا کہ جس نے کام کیا۔ ٹھیک، جب طریقے آپ کرتے رہتے ہیں تو کم از کم کانشیسلی ان کے اوپر کراس ضرور لگایا کریں کہ کیا اپنے نشے کے مریض کو گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، کراس لگا دیں۔ پھر کبھی گالیاں نہ دیں۔ کیا پٹائی کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل نہیں ہوتا، تو کراس لگا دیں۔ کیا اس کو دھمکیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا اس کو یہ لالچ دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ تمہیں اسمارٹ فون لے دیں گے، تمہیں اچھی بڑی گاڑی لے دیں گے تو تم نشہ چھوڑ دو؟ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کراس لگا دیں۔ کیا اس سے قسمیں دلانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو قسمیں دلانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا وعدے لینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ لکھتے جائیں تو پھر آپ کا ذہن کام کرتے کرتے کسی ایسے طریقے تک پہنچ جائے گا کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ صاف ہوں۔ تو دیکھیں جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے اپنے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو اگر آپ کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں اور دوسرے کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، آپ کے کچھ کرنے سے دوسرے کی زندگی متاثر ہوتی ہے، تو پھر کوئی ایسا رستہ جس سے کہ آپ کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے اور دوسرے کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے تو وہ کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دن بڑھائے جائیں گے تو وہ صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ یو لیگ بیہائنڈ۔ اگر آپ پیچھے نہیں رہتے، آپ ٹھیک آگے چلتے رہتے ہیں اور آپ ڈیفائنس نہیں کرتے، آپ اپنے والدین کی اور پروفیشنل کی سنسیریٹی پہ شک نہیں کرتے، کیونکہ اگر جب تک آپ اپنے والدین اور اپنے پروفیشنلز کی سنسیریٹی پہ شک کرتے ہیں تب تک آپ ان سے بینیفٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جس پہ آپ شک کرتے ہیں اس سے آپ ایڈوائس کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ ایڈوائس صرف اس سے لے سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ ادروائز تو آپ کسی سے ایڈوائس نہیں لینا چاہیں گے جس کے سنسیریٹی پہ ہی آپ کو شک ہو۔ اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کے مہمان کے طور پر آ کے کوئی رہنا چاہتا ہوں 2-4 دن، تو وہ مہمان کے طور پر آ کے رہ سکتا ہے۔ ایسی گنجائش موجود ہے کہ اگر گھر میں دل نہیں لگ رہا، بوریت ہو رہی ہے یا نشے کی طرف جاتا ہے دھیان، تو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ علاج میں تو نہیں پر اپنے مہمان کے طور پر اسی ڈسپلن کے اندر چند دن رکھ لیں جتنے کہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں بسم اللہ، آپ آئیے رہیے، اور کوئی بات نہیں، آپ 2-4 دن 5 دن جیسے رشتہ داروں کے گھر جا کے رہتے ہیں تو آپ ولنگ ویز میں بھی آ کے رہ سکتے ہیں۔ ان کے اٹینڈنٹس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو آپ کا پیشنٹ ہمارے ہاں داخل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ولنگ ویز میں آ کے رہیں اور ہمارے پاس گنجائش بھی موجود ہو، کیونکہ ہمارے پاس 2-4-5 کمروں کی گنجائش موجود ہے فیملیز کے لیے، تو فرسٹ کم فرسٹ سروڈ کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی آ کے رہنا چاہتا ہے تو جو دال دلیا ہے ہم حاضر کریں گے، کیونکہ جب کوئی فیملی یہاں ویلنگ ویز میں آ کے رہتی ہے تو اس کی لرننگ 10 فولڈ ہو جاتی ہے، 10 فولڈز، 10 گنا ہو جاتی ہے، کیونکہ آ کے تو چلے جانا یہ ایک اور بات ہے، اور کسی جگہ رہنا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، اس سے
آپ کو پتہ چلتا ہے اصل حقیقتوں کا، جسے ہم کہتے ہیں آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ مجھے کوئی 2 گھنٹے پہلے دبئی سے ٹیلی فون آیا کہ کوئی فیملی ہے دبئی کی جنہوں نے اپنے پیشنٹ کو راولپنڈی میں کسی جگہ داخل کرایا تھا، اور وہ وہاں 100 دن رہا، اور اس کے گھر والوں کی 2 دفعہ صرف 5 منٹ کے لیے ٹیلی فون پہ بات کرائی گئی، اور ان فیملیز کو کوئی پتہ نہیں کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے یا علاج کیا ہوتا ہے۔ تو اتفاق سے انہوں نے ہماری کوئی ویڈیوز دیکھ لیں، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ کل اس کی وہاں سے چھٹی ہو رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں باقی کا کام اسکائپ پہ آؤٹ ڈور کے طور پر فیملی کو بھی سکھائیں اور ہمارے پیشنٹ کو بھی سکھائیں۔ تو میں نے اپنے ایک پروفیشنل کی طرف ان کو ریفر کر دیا، کراچی میں ندیم اقبال ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ آپ کا یہ کام کر دیں گے کہ آپ دبئی میں سارا خاندان اسکائپ پہ بیٹھ کے ان سے ڈیلی سیشن لیں۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 5 منٹ کی 2 ٹیلی فونک گفتگو یا 3 مہینے کے علاج میں 3 دفعہ مریض سے 5 منٹ کے لیے ملنا، یہ کارآمد نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو روزانہ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کا موقع دیتے ہیں، جس میں سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ شک دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی فیملی ہمارے پاس رہتی ہے ان پرسن، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ۔ ہمارے پاس آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے 2 پہلو ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو آپ اسے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ چیزوں کا پتہ چلتا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب کراچی میں جو سمندر کے کنارے پروجیکٹ بن رہا ہے، اس کے اندر ان بلٹ یہ چیز ہے کہ جو پیشنٹس وہاں رہیں گے، اسی 4 دیواری میں الگ سے ہٹس بنائی ہیں کہ جس میں فیملی ممبرز بھی آ کے 5-7 دن رہیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر 5-7 دن رہیں گے، آئیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ سمندر کے کنارے ہے، اور کراچی سے بھی وہ 30 کلومیٹرز دور ہے، اور اگر حیدرآباد سے پیشنٹ ہو یا لاڑکانے سے پیشنٹ ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ کراچی والے بھی آ کے وہاں ہٹس میں رہیں، سمندر کو بھی انجوائے کریں۔ وہاں ہوٹل بھی ہے جہاں وہ کھانا شانا بھی کھائیں، اور ان کا پیشنٹ بھی ہے جس کے ساتھ ارد گرد پھیرے لیتے رہیں وہ۔ یہ گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے مریض کے ارد گرد پھیرے لینا۔ نیا ماڈل جو اسلام آباد میں ہے، اس میں بھی یہ چیز شامل ہے، اگرچہ اس میں بلڈنگ کا وہ والا حصہ جس میں فیملیز نے رہنا ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے، اور وہ والا حصہ جس میں پیشنٹس رہتے ہیں وہ موجود ہے۔ تو ان فیکٹ ہمارے مریضوں کی بڑی تمنا ہے کہ جب ہمیں انڈور کیا جاتا ہے تو ہمارے والدین کو بھی انڈور کیا جائے۔ تو ہم اپنے مریضوں کی یہ تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمنا بری نہیں ہے، اگرچہ مریضوں کی نیت بری ہوتی ہے۔ ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی خجل کیا جائے، لیکن ان فیکٹ یہ ان کے ماں باپ کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ ماں باپ یا فیملی ممبرز کو ڈپینڈنس میں مبتلا ہوتے ہیں، روگ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے روگ کا کچھ نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سکیٹرک النیسز ہیں یہ بھی کنٹیجیس ہوتی ہیں۔ یہ ایک بندے کو بیماری ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو بیماری ہوتی ہے اس کو تو علاج کبھی کبھی مل جاتا ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کو علاج نہیں ملتا عام طور پر۔ اور کئی بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، ان کے علاج معالجے کی والدین کوشش کرتے ہیں، آٹزم کا شکار ہوتے ہیں، یا کوئی اور انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، یا OSD ہوتی ہے، OCD ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں سیکیٹرک، یہ دوسرے فیملی ممبرز کو بھی بہت تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ان کے علاج معالجے کے لیے یا ان کے دلاسے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ میرے پاس عام طور پر جو لوگ بھی آتے ہیں تو میں ان سے تعزیت کا اظہار ضرور کرتا ہوں۔ اسے تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوت ہونے پہ پرسہ دینا، لیکن چونکہ ہم پرسہ فوت ہونے پر ہی دیتے ہیں اس لیے تعزیت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے اذیت کو کم کرنا۔ تعزیت کا مطلب ہے اذیت کو کم کرنا، کسی کی اذیت کو کم کرنا کہتے ہیں تعزیت کر رہے ہیں آپ۔ کہ اگر کوئی چیز مستعمل نہیں ہے معاشرے میں
تو ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر معاشرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعزیت کا مطلب کیا ہے اور ہم کسی کے گھر جا کے ڈکیتی ہوئی ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تعزیت کرنے آئے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے, بہت ایسے گھر ہوتے ہیں جن کے اندر سیکیٹرک النیسز کے مسئلے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی اذیت میں ہوتے ہیں, اور پہلی دفعہ جب ہم ان کو ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کریں, یہ تو ساری فیملی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. لیکن پھر ہم کام شروع کر سکتے ہیں یہاں سے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں, اور اس پہ میں آپ کے ساتھ یعنی شیئر کرتا ہوں, اپنے جذبات شیئر کرتا ہوں, اور کچھ صورتحال کو بہتر جو بنایا جا سکتا ہے پھر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ ہر پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر, دنیا میں رواج بدل رہا ہے, امریکہ میں رواج بدل رہے ہیں, ڈاکٹر ہمیشہ مریض کو جا کے سوری کہتا ہے جب ٹیکہ لگاتا ہے, تو ٹیکہ لگانے کے بعد کہتا ہے ہم سوری میں نے آپ کو تکلیف دی. آپریشن کرنے کے بعد اگلے دن سویرے جا کے کہتا ہے کہ سوری آپ بہت تکلیف میں ہیں, کل میں نے آپ کو آپریشن کیا تو آج آپ کو بہت درد ہو رہی ہے تو آئی ایم سوری. اسی طرح جب بھی کوئی ڈاکٹر امریکہ میں, اب جو نیا ڈاکٹر ہے, جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے بخار ہے 100-400, تو کہتے ہو آئی ایم سوری آپ کو بخار ہے, مجھے سن کے افسوس ہوا, تو اچھا کیا بات ہے, کیسے بخار ہے, تو پھر وہ بات کو ادھر لے کے جاتا ہے. آپ اس طرح نہیں کرتے کسی کے ساتھ کہ جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کوئی بندہ پیٹ میں ڈاکٹر صاحب بڑی درد ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر ایسے بیہیو کرے جیسے مینو کی تینو ہو رہی ہے نا. عملی طور پر تو یہی ہے نا کہ عملی طور پر تو ایسے ہی ہے نا کہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, مریض آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی مینو 104 بخار ہے, کوئی کہتا ہے جی مینو اے ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے مینو اے ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر اس کو ایسے ڈسپینس کر رہا ہوتا ہے چیزیں جیسے کہ کوئی جنرل سٹور پہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, تو مجھے یہ دے دیں. میرے خیال میں جب آپ ڈاکٹر کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس بات پہ اپنی ایمپیتھی شو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, مجھے پتہ ہے اس تکلیف کو ڈاکٹر وربلائز کر سکتا ہے کہ اچھا لگتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, اچھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں. تو یہ تعزیت ہے, اگلے بندے کی اذیت کم کرنا ہے. لیکن اگر مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور اس کو بیچ میں کال آتی ہے اور وہ ٹیلی فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے کسی دوست سے ہنستے ہنستے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں ہنسنا منع ہوتا ہے, ڈاکٹر کا نرس کا ہنسنا منع ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ لوگ ہنستے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ تھوڑا سا ڈاکٹر کو موڈ بنا لینا چاہیے ویسا جو کہ ماحول کے مطابق ہو. اس کو ہم اپنے زبان میں کنگروئنس کہتے ہیں, کنگروئنس کہ ماحول کے مطابق. جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں جہاں آپ سو گئے, میت ہے تو آپ جاتے ہیں, تو آپ ان کے گھر کے آگے جب گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا پہلے موڈ بناتے ہیں نا موڈ, اور آپ چلے جاتے ہیں اندر جا کے پھر کہتے ہیں آپ بہت افسوس ہوا, اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بس اللہ کا حکم ہے. ہنستے ہنستے تو نہیں نہ جائیں گے آپ, اور پھر وہاں سے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنی گاڑی میں اور 1 کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ اپنی نارمل زندگی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ اس کو ریچولز کہتے ہیں, دنیا داری کہتے ہیں, جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, جو اس ہال کے اندر اس وقت لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت, جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری فیملیز میں موڈ اور مزاج کا فساد ہے. ہماری فیملیوں میں جو زیادہ تر ہائی اچیور فیملیاں ہیں ان میں موڈ کی خرابی کا فساد ہے, فتنہ ہے, موڈ کی خرابی کا فتنہ ہے. ہائی اچیور فیملیز جن میں
लोगों ने बड़ी कामयाबियां हासिल की होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओज और पता नहीं डिप्टी कमिश्नर और क्या क्या जिन फैमिलियों में लोग पाए जाते हैं, तो उनके अंदर मूड और मिजाज का मसला होता है। पिछले दिनों मुझसे जैसे लोग मशवरे करते हैं आम ज़िंदगी में, तो कोई मशवरा कर रहा था कि जी वो हम अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया है। मैंने कहा जी अच्छा मिल गया। तो उन्होंने कहा कि जी वो फ़लाँ फ़लाँ फैमिली है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि पता है उस फैमिली में वो फ़लाँ फ़लाँ बड़े बड़े डॉक्टर, फ़लाँ फ़लाँ रिश्ता हो रहा है। तो कहते कैसा रहेगा? जब मुझे कोई पूछता है कि ये जो रिश्ता हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सारे हालात का उनका भी पता है, मुझे सारे हालात के आगे भी उन्होंने बता दिया, तो मैंने कहा ये रिश्ता तो अच्छा नहीं है। मुझे बताइए कि एक बेहतरीन लड़का या एक बेहतरीन लड़की जो कि हाई अचीवर हो, तो उसकी शादी किसी हाई अचीवर से होनी चाहिए या लो अचीवर से होनी चाहिए? तो टकराव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाई अचीवर्स में मूड के मसले पीछे साथ मौजूद होते हैं ज़्यादातर। नॉर्मली मूड के मसले मौजूद होंगे, तो एक हाई अचीवर की शादी हमेशा लो अचीवर के साथ होनी चाहिए। देखिए एक हाई अचीवर है यानी हाई आईक्यू है, लेकिन ईक्यू लो है, इमोशनल कोशेंट लो है। दूसरा पार्टनर जो शादी में शरीक हो रहा है वो आईक्यू उसका बहुत ज़्यादा नहीं है पर ईक्यू बहुत अच्छा है। तो मुझे बताइए कि मियाँ बीवी के तौर पर, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी का रिश्ता कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है टू कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे को मुकम्मल करना, एक दूसरे के अधूरेपन को मुकम्मल करना। मियाँ बीवी का रिश्ता और कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के अधूरेपन को मुकम्मल करने का रिश्ता। देखिए कई फैक्टर्स हैं, उनमें से हमने एक फैक्टर को सिर्फ चुना अभी, लेकिन एक साइंस है। अमेरिका में हर चीज़ को रिसर्च का निशाना बनाया जाता है, जिसमें शादियां कैसे कामयाब होती हैं, कैसे नाकाम होती हैं। वहाँ शादियों में नाकामी की शरह पहले बहुत ज़्यादा थी 1960 में, और आहिस्ता आहिस्ता शादियों में कामयाबी की शरह बढ़ना शुरू हुई, और अब अमेरिका में शादियों की शरह पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कामयाब है। और वहाँ लिविंग टुगेदर का भी तस्वर है, जिसमें बाकायदा कोई शादी नहीं होती, लेकिन मुआशरे में लोग समझते हैं कि ये शादीशुदा हैं, या लोग समझते हैं कि ये शादी जैसे रिश्ते में है, और वो कानूनी होता है। जो लिविंग टुगेदर होता है अमेरिका में, ये बीवी के हकूक़ हासिल होते हैं उस लड़की को जो ऐसे किसी के साथ रहती है, और खामद को भी खामद के हकूक़ हासिल होते हैं। अगरचे वो अमेरिका के मुआशरे की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर मुझे ये बताइए, जो सिंपल सा सवाल मैंने कहा था कि अगर कोई लड़का बहुत हाई अचीवर हो तो उसकी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए कि जो बर्दाश्त वाली, इमोशनल कंट्रोल वाली। अब ये नहीं कि वो अंडर मैट्रिक की हो। जब एक बराबर का मैच आप ढूंढते हैं और 2 साल के बाद शादी ख़त्म हो जाती है, तो उसका क्या फ़ायदा? देखिए अंदर की बात हम सब समझते हैं कि एक कामयाब शादी क्या होती है। एक तो कामयाब शादी की पहली निशानी है कि वो टूटे नहीं, दूसरी ये निशानी है कि वो एक दूसरे के साथ खुशो खुर्रम रहें, एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, और एक दूसरे की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनका मदावा करें। यानी एक नहीं कमाता तो दूसरा कमाता है, जैसे खामद कमाता है तो बीवी नहीं कमाती, तो वो उसके अखराजात को अच्छे लेवल पे, वाइस वर्सा भी मीन्स वाइस वर्सा। इसी तरह अगर खामद घर से बाहर काम करने जाता है तो बीवी घर का निज़ाम संभालेगी। अगर खामद कारोबार में बिज़ी रहता है तो बीवी बच्चों की निगहदाश्त में बिज़ी रहती है। तो ये जो एक तवाज़न है, इससे ज़िंदगी बेहतर होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम सब जो इस छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, हमारा फसाद नंबर 1 ये है कि हमारा मूड नहीं टिकता। क्या आप में से कोई है जिसकी फैमिली में मूड के मसाइल आम नहीं हैं और वो बड़े अच्छे मूड वाले रिश्तेदारों के अंदर घिरे हुए हैं? यकीनी तौर पर आप और हम सब उन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जिनको मूड के फसाद का ख़तरा रहता है, मूड गिरता है, मूड ख़राब होता है। और ये बात का हमें पता होना चाहिए
کہ ہم ولنریبل ہیں، موڈ کے لحاظ سے ہم ولنریبل ہیں، ہمارا موڈ خطرے میں رہتا ہے ہمیشہ، اور جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا موڈ خطرے میں رہتا ہے تو ہم اپنے موڈ کے لیے پیش بندی کر سکتے ہیں، موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے واک کر سکتے ہیں، نیند پوری کر سکتے ہیں، ہم کھانا بیلنس ڈائٹ رکھ سکتے ہیں، اور موڈ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہم تعلقات کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، تو موڈ اچھا رہنے لگے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کم از کم، مجھے بتائیے کہ اگر پیپر آؤٹ ہو تو فیل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرا حال ہے اگر پیپر آؤٹ ہو پھر تو بہت ہی بری بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے اپنے خاندانوں کا پیپر ہمارا آؤٹ ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے خاندان میں ڈائبٹیز کی بیماری ہے، میرے خاندان میں بلڈ پریشر اور دل کی بیماری ہے ننہال سائڈ پہ، میرے خاندان میں دمے کی بیماری تھی میرے والد کی طرف سے، کام نہ کرنے کی بیماری، ہڈ ہمی کی بیماری تھی میرے ددیال میں، میرے ننہال میں لڑائی جھگڑا کر کے قبضہ کرنا لوگوں کی چیزوں پہ، سیاست کرنا، جھگڑے کرنا، مار کٹائیاں کرنا، چینا جھپٹی کرنا، بائی پولر ڈس آرڈر، ایڈکشن، سوسائڈ، مرڈر کرنا ہونا، یہ سب تھا۔ پیپر آؤٹ ہے کہ نہیں؟ پیپر آؤٹ ہے نا؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ پیپر اگر آؤٹ ہے اور خاصے وقفے سے آؤٹ ہے، مجھ پہ یہ پیپر آؤٹ ہوا تھا 1975 میں، جب میں میڈیکل کالج سے نکل رہا تھا، آلموسٹ انہی 1-2 سالوں میں سارا پیپر آؤٹ ہو گیا کہ دس از مائی فیملی، یہ میری جینز ہیں، اور آہستہ آہستہ میں نے حوصلہ کر کے کہنا شروع کیا کہ یہ جینز ٹھیک نہیں ہے، یہ جینز اچھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک دن ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ واک کر رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر اعجاز جینز بہت گندی ہے، جینز بہت گندی ہے۔ اچھا، ابھی بھی فیملی میں میں بیٹھتا ہوں بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، تو ان کو میں آہستہ آہستہ، جب وہ میرے ساتھ، چونکہ میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں وہ میرے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کسی شادی کی تقریب میں بھی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اتنے درد کیوں ہوندی ہے، کر دیتے ہیں نا اس طریقے سے کوئی نہ کوئی بات۔ تو میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو مجھے اسی قسم کی باتیں کہتے، تو اب میں آرام سے میں کہا اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہماری جینز بہت گندی ہے، تو کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ نے پیپر آؤٹ دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھیے، کندھے کے اوپر سے مڑ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے تایا، چچا، خالہ، ماموں، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، والد والدہ کس قسم کے مسائل سے دوچار رہے۔ آنے والے سالوں میں آپ نے ان مسائل سے دوچار ہونا ہے، پر ابھی آپ کے پاس 10 20 30 40 سال ہیں، پیپر آؤٹ ہے، کر لو، کچھ کرنا ہے۔ ہمارے کلچر میں چونکہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ موڈ کے ارد گرد گھومتے ہیں، اگر آپ کا موڈ ٹھیک ہے تو ستے ہی خیر ہیں، لیکن اگر آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر رونا چلتا رہے گا، پھر فساد چلتا رہے گا۔ موڈ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ سگریٹ پئیں گے، چائے کافی پئیں گے، آپ ہو سکتا ہے الکوہل پئیں، ہو سکتا ہے آپ چرس پئیں، اور اس سے پھر ہو سکتا ہے ایڈکشن ہو، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ بیمار ہو جائیں اور پھر آپ کو ایک زبردست جدوجہد کرنی پڑے اس میں سے نکلنے کی۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سکون کیا ہے، نفس مطمئن کیا ہے، ویگ معنوں میں ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے کہ اچھا محسوس کرنا کیا ہوتا ہے، برا محسوس کرنا کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، غم کیا ہوتا ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، ایگریشن کیا ہوتا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جسے نفس مطمئن کہتے ہیں، یہ ایک ریولیوشن ہوتی ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ کے اوپر وارد ہوتی ہے، اور جب آپ زندگی کی جدوجہد کرتے ہیں، نفس مطمئن کی جدوجہد کرتے ہیں، تو آپ کو کسی دن اچانک لگتا ہے کہ جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں یہ ہے نفس مطمئن، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ فیلنگ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر 2-3 دن کے بعد وہ فیلنگ آتی ہے، پھر کبھی وہ صبح فیلنگ آتی ہے، کبھی شام کو فیلنگ آتی ہے، کبھی دوپہر کو۔ جب آپ
जिद्दोजहद के उस मरहले पे पहुँचते हैं कि आप मिरेकुलस वैरायटी से या एजुकेशनल वैरायटी से नफ्स मुतमिन को टच करने लगते हैं, तो फिर आपको नफ्स मुतमिन अपना चेहरा दिखाना शुरू करता है, जैसे चाँद निकलता है। कभी आपको शक होता है कि अच्छा यही है, फिर आपको शक होता है कि नहीं ये नहीं है। तो जो मेरे आप जैसी फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर मूड और मिजाज के मसले हैं, तो उन्हें नफ्स मुतमिन का सफ़र जो है वो तय करना होता है, नफ्स मुतमिन बनने की जिद्दोजहद करनी होती है, और यही उनकी ज़िंदगी का मिशन है, यही उनको नशे से निजात दिलाता है, यही उनको और मुश्किलात से चीज़ निजात दिलाती है, और यही सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि हम समझते हैं कि रुपया पैसा या जो शोहरत है या जो लोग इज़्ज़त करते हैं, या जो लोग डरते हैं, ये पता नहीं को बहुत कीमती चीज़ होती है। हाँ, इन चीज़ों की अपनी वर्थ है, रुपये पैसे की अपनी वर्थ है। मेरा ख़्याल ये है कि रुपया एक एनर्जी है जिससे कि आप काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं मैंने उनको दुआएं करते देखा है कि या अल्लाह बाकी लोगों को भी पैसा दे ताकि इन्हें समझ आ जाए कि जो खुशी और नफ्से मुतमिन होने की मंजिल है वो रुपए पैसे से होके नहीं गुजरती। जिम कैरी ने ये बात कही थी कि मेरी दुआ है कि लोगों को भी पैसा दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे मेरी तरह, ताकि इनको पता चल जाए कि दैट इज़ नॉट द आंसर। कुरान पाक में कई तरह नफ्से मुतमिन की तरफ इशारा है। जैसे एक जगह कुरान पाक में है कि जो दिलों का इत्मीनान है तो वो अल्लाह को याद करने में है, एक जगह ये आता है। फिर एक जगह नफ्स मुतमिन के और रंग जो है अल्लाह ताला ने बिखेरे हैं, और फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो जो नफ्स मुतमिन वो होता है जिसे मैं कहता हूँ कि तुम आ जाओ मेरी जन्नत में। नफ्स मुतमिन वो होता है जिसको मैं कहता हूँ कि तुम मेरी जन्नत में आ जाओ, यानी जिसे अल्लाह ताला अपनी जन्नत में बुलाता है। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो फॉर एवरीबॉडी हैं। जो हमारे मज़हब के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुसलमानों के हैं, उसमें भी कुछ लोगों के अंदर इख्तलाफ राय पाया जाता है। तो हम ज़्यादातर जो बात है वो साइकोलॉजी के तहत करते हैं कि ताकि सब लोग उससे इक्वली आइडेंटिफाई कर सकें। तो नफ्स मुतमिन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप लफ्ज़ों में ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और ये ऐसा भी नहीं होता कि एक दफ़ा आपका नफ्स मुतमिन हो जाए तो फिर आप का पड़ाव वहाँ पक्का हो जाएगा। कभी आप फिर वहाँ से निकल के तो कंफर्ट ज़ोन से निकल के तो डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे, फिर वापस आप कंफर्ट ज़ोन में आएंगे, फिर आप वहाँ से निकलेंगे। तो आपका वहाँ आना जाना, नफ्स मुतमिन होना और उस मकाम पे आपका जो आना जाना है वो जारी रहता है, पक्का पड़ाव नहीं होता। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि हमें जो फैमिली मेम्बर्स के साथ मूड के और मसाइल दीगर होते हैं, इनमें से कुछ का हल मेडिसिन में होता है, कुछ का हल दवाओं में होता है। यानी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करना, और अमूमन लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करने से रेजिस्ट करते हैं, और ये अल्लाह की नेमत है कि उसने कुछ इंसानों को तौफीक दी कि उन्होंने साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए दवाएं बनाई, और ये दवाएं इस्तेमाल करते हुए हमें उनको भी याद रखना चाहिए और पॉजिटिवली वो दवाएं इस्तेमाल करें। दिल तो कुछ नहीं, दिल तो आपको पता है कि दिल जो ये मुहावरतन है, असल बात तो दिमाग और माइंड ये दो चीज़ें हैं। दिमाग तो एक सॉलिड चीज़ है जिसे हार्डवेयर कहते हैं, माइंड एक सॉफ्टवेयर है, यानी हमने सीखा क्या, हमने समझा क्या। और अगर आज की बातचीत में से हमने ये समझ लिया कि हम सब के घरों में मूड और मिजाज के मसाइल होते हैं, हाँ, और उनके ऊपर फोकस रखना, मूड और मिजाज के मसाइल के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि कोई और ग्रुप बैठा हो तो उनके साथ मैं ये बात नहीं कर सकता कि आपके घरों में मूड के मसाइल हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखा है जो कि आम तौर पर बहुत हाई अचीवर्स नहीं होते, पर वो खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमें सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे मूड के मसाइल हैं,
بجائے ڈینائل میں رہیں اور دوسروں کے اوپر ڈالیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جب ہمارے اندر موڈ کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اپنی ذات پہ قبول کرنا، اپنی جینز پہ قبول کرنا. پھر کچھ چیزیں ہیں جو جنرل ایڈوائس ہے. جنرل ایڈوائس یہ ہے کہ اس بندے کو موڈ کے مسائل بہت کم ہوں گے کہ جو ایکسرسائز کرتا ہے اور واک کرتا ہے. اس بندے کو موڈ کے مسائل بہت کم ہوں گے جو رات کو 9 بجے 9:30 بجے سونے کی تیاری کرتا ہے اور اچھی طرح نیند کر کے سویرے اٹھتا ہے. اور موڈ اور مزاج کے مسائل اس بندے کو بہت کم ہوں گے کہ جو بیلنس ڈائٹ لیتا ہے اور یہ پزا اور مرغن غذائیں اور ڈھیر سارا کھانا اور بے وقت کھانے سے بچتا ہے. بیلنس ڈائٹ کھانے سے موڈ کے مسائل بہت کم ہو جاتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے نا، جو ٹکراؤ ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، ارادتاً اس سے بچنے کی کوشش کرے، دوسرے انسانوں کی رسپیکٹ کرے اور دوسرے انسانوں سے الجھنے سے گریز کرے. تو یہ 4 جنرل ایڈوائس ہے. موڈ کی خرابی کنٹیجیس ہوتی ہے کہ ایک بندے کا خراب موڈ ہے تو وہ دوسرے بندے کو لگے گا، دوسرے بندے کا موڈ خراب ہے تو اس نے کسی کو ٹیلی فون پہ گالی دے دینی ہے، اور جس نے ٹیلی فون پہ گالی سنی ہے تو اس نے اپنے بچوں کی پٹائی شروع کر دینی ہے. تو یہ بہت دور تک موڈ کو فوکس کرنا پڑے گا. اور موڈ کو پچھلے 25 سال میں سب سے زیادہ اسٹڈی کیا گیا ہے، پچھلے 25 سال میں. اور انسان کا ڈرگز کے لیے تڑپ تڑپ کے گرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ موڈ کے مسائل موجود ہیں. انسان تڑپ تڑپ کے ڈرگز کے پیچھے گرتے ہیں، چاہے وہ چائے کافی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے ماریجوانا ہو، الکوہل ہو. لوگ ان چیزوں کے جا کے قدموں میں گرتے ہیں. تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ موڈ کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں. بندہ جانتے بوجھتے بھی ڈرگز کے قدموں میں جا کے گرتا ہے. یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈرگز میں ذلت ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں، کوئی چلا نہیں ہوتا جو ایویں جا کے چرس استعمال کرنا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر. سب کو پتہ ہے کہ یہ ذلت کے رستے ہیں. اس کے باوجود لوگ جا کے ان کے قدموں میں گرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موڈ کے ہاتھوں خاصے ہی تنگ ہوتے ہیں. تو جو چیز ہمیں اتنا پریشان رکھتی ہے، جو اتنا چبھتی ہے چیز، ہمارا موڈ، تو اس کا پہلے ہی کچھ کر لیں تو بہت اچھا ہے.